بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الإحكام من معالم الحلال والحرام، قال: باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. باب قصر الصلاة في السفر. سفر میں نماز قصر کرنے کا حکم. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اور انعام عطا ہوتا ہے. کل آپ نے یہ مسئلہ پڑھا اور سنا کہ سفر میں دو نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے، ظہر کو عصر کے ساتھ اور مغرب کو عشاء کے ساتھ. آج ایک اور مسئلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام اور ایک عظیم رخصت کے طور پر، اور وہ ہے سفر میں نماز کو قصر کرنا. یہ رباعی نماز جو قصر ہوتی ہے 4 رکعت والی، جس میں ظہر، عصر اور عشاء، باقی مغرب میں قصر نہیں ہے اور نہ ہی فجر میں. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام ہے. اور سفر میں نماز قصر کرنے کا حکم یہ ہے کہ یہ واجب ہے. بعض لوگ اس کو مستحب قرار دیتے ہیں، لیکن دلائل اس طرف گئے ہیں کہ یہ واجب ہے. سفر میں انسان کی نماز کے 3 حالات ہیں. یا تو وہ کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے گا، اس صورت میں اس کی اتباع واجب ہے اور اس کی اتباع کرے گا. اگر وہ 4 رکعت پڑھ رہا ہے تو یہ بھی 4 رکعت ساتھ پڑھے گا. دوسری حالت یہ ہے کہ وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اس صورت میں قصر کرنا واجب ہے. اور تیسری حالت یہ ہے کہ وہ امام بن کر جماعت کرا رہا ہے، اس صورت میں بھی قصر کرنا واجب ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر سفر میں ہمیشہ نماز قصر کی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے تو آپ اپنی جماعت میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ اتموا صلاتکم فإنا قوم سفر، کہ تم اپنی نمازیں پوری کر لینا، یعنی اہل مکہ، کیونکہ ہم مسافر، ہم قصر کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نماز سفر میں قصر کی.
تو یہ دوام اس کے وجوب کی دلیل ہے۔ پھر ایک اور حدیث نبی علیہ السلام سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرضت الصلاۃ رکعتین، کہ نماز 2 رکعت فرض کی گئی تھی۔ پہلے ہر نماز 2 رکعت فرض کی گئی تھی۔ فرمایا کہ فأقرت صلاۃ السفر، سفر کی نماز کو 2 ہی رکعت برقرار رکھا گیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ سفر کی نماز کی فرضیت قائم ہے 2 رکعت پر۔ وزیدت فی صلاۃ الحضر، اور مقیم کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا۔ تو گویا سفر کی نماز 2 رکعت کی فرضیت پر قائم ہے۔ تو اس سے بھی علماء نے قصر کو فرض قرار دیا ہے۔ تو جب بھی سفر میں قصر کا موقع بن جائے تو قصر کرنا ضروری۔ یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے، جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ فرماتے ہیں کہ صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان لا یزید فی السفر علی رکعتین، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی موقعوں پر سفر کا ساتھی بنا۔ فکان لا یزید فی السفر علی رکعتین، آپ اپنے سفر میں 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس کے 2 معنی، 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس کے 2 معنی۔ ایک معنی جو فرض نماز کی 4 رکعت ہیں تو 2 ہی پڑھتے تھے، اس سے زائد نہیں پڑھتے تھے، 4 نہیں پڑھتے تھے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب آپ نماز قصر فرما رہے 2 رکعت، تو نماز سے قبل کی سنتیں اور نماز کے بعد کی سنتیں بھی ادا نہیں فرماتے تھے۔ لا یزید، ان 2 رکعت پر آپ اضافہ نہیں فرماتے تھے، نہ فرضی رکعت کا اور نہ قبل اور بعد کی سنتوں کا۔ امیر عمر کے سامنے سفر میں کچھ لوگوں نے نماز قصر کی اور سنتیں پڑھنی شروع کر دی۔ فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ لئن سبحت لاتممت، اگر میں نے سنتیں پڑھنی ہوتی تو فرض ہی پورے پڑھ لیتا، فرض زیادہ اہم ہے سنتوں سے۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ فرض میں قصر کر لوں اور سنتیں پوری پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ان 2 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں کیا، نہ سنتوں کی صورت میں اور نہ ہی فرض میں اضافہ کیا۔ آپ نے 4 رکعت پوری پڑھی ہوں۔ ہاں، وہ نوافل جن کا نماز سے تعلق نہیں ہے، جسے تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے، تہجد کی نماز ہے، اشراق کے نفل ہیں، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جو نمازیں ہیں فرض، ان کے ساتھ جو نوافل یا سنتیں مربوط ہیں وہ نہیں پڑھے گئے، اور وہ نہیں پڑھنے چاہیے، اور صرف جو 2 فرض ان پر اکتفا کرنی چاہیے۔ باقی رہا سفر کی مدت، تو اس میں یعنی حدیث میں کسی مدت کا تعین نہیں ہے۔ انسان جب بھی ایک عرف کے مطابق مسافر ہے اس وقت تک قصر کر سکتا۔ جناب انس بن مالک کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تو قصر شروع کرتے اور گھر لوٹنے تک قصر کرتے تھے۔ اس میں مدت مفہوم نہیں ہو رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر 2-4 دن کا بھی تھا، 10 دن کا بھی تھا فتح مکہ کے موقع پر، اور حج کے موقع پر تقریباً 19 دن کا آپ کا سفر تھا۔ تو مختلف آپ نے سفر کیے، مختلف مدتیں، اور ان تمام مدتوں میں آپ نے قصر ہی کیا تھا۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ آذربائیجان جب صحابہ اس کی فتح سے فارغ ہوئے اور کوچ کا ارادہ کر لیا تو برف باری شروع ہو گئی، اور اتنی برف پڑی کہ گلیشیئر بن گئے، راستے رک گئے۔ صحابہ کو وہاں 6 مہینے رکنا پڑا اور 6 ماہ تک قصر کرتے رہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دراصل کیفیت ایسی ہو کہ شاید کل چلے جائیں، شاید پرسوں چلے جائیں، اس صورت میں قصر کر لینی چاہیے، لیکن نہیں، جب گلیشیئر پڑ جائیں، برف باری ہو جائے تو کل اور پرسوں کا امکان ہی نہیں، اس کے پگھلنے میں مہینوں لگتے ہیں، یا شاید کل اور پرسوں کا کوئی امکان نہیں۔ اس لیے انسان جب تک مسافر ہے وہ نماز قصر کرے گا۔ جی، اور فرماتے ہیں کہ وہ ابا بکر وہ عمر و عثمان،
کہ مجھے کئی موقعوں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سب کے ساتھ سفر کا موقع ملا اور سب قصر کرتے تھے۔ وہ نبی علیہ السلام کی جو دائمی آپ کی سنت یا دائمی آپ کا عمل ہے، تو یہ اکابر صحابہ اس کی اقتداء کرتے تھے اور صحابہ کرام اس کی اقتداء کرتے تھے، ہمیں بھی اس کی اقتداء کرنی چاہیے اور قصر کو ایک واجب کے طور پہ لینا چاہیے۔ جی